تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ صبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی، رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ زینب اب جویریہ کے برعکس وہ قدر آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے صبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا، رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 3 دن کے بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی تھی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی تھیں۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ صبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، صبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسلام کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود صبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، ایک کے بعد دیگری وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھیں۔ اس کی صبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا، اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر بھی ہے تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی نبی کا دوبارہ نزول ہے جس پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا، تو کیا ہمارے لیے کسی طور بھی یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے نبی کی نبوت کے دعوے پہ غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوق میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پہ محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش پہ یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اور ہم انسانی ایولیوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اب ہر وہ شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے فرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو صرف تازہ گھاس کے ایک گڈھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔
40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا۔ اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار پھر اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جاتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی، ایک لمحہ بھی وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سے غنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر آ کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کر کیا رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگردہ ہوں اور کیوں؟ میں ان سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پہ کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی سوچوں گی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بٹھائے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھی۔ بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی، اس نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔ ارے ماما، تم بہت عرصے بعد آئی ہو اور آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر سبیحہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماما نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے ماما کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ ماما چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، سبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریڈ ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد سبیحہ سے کہنا شروع کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر خاموشی۔ اگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ماما تم اسلام قبول کر لو۔ سبیحہ نے اس کے بعد کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر تم میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ سبیحہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں۔ تم صرف یہی ایک جملہ سننے کے لیے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔
کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا صبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے صبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی، محمد رسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بھر آ گئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صبیحہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں، اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے، اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے ہی صحیح، مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو، جویریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی کبھی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا ہے تو، جویریہ کہہ رہی تھی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، اور چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو رہا تھا۔ امامہ مسکرائی۔ وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی۔ وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا تھا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ جلال انصر کی آواز تھی۔ امامہ کو میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئیں اور ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی۔ اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، یہ شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس سات کی طرح، جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس سات کا انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سات کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ سات شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس سات کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا۔
جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، وہ اندھیرے سے بھی درا نہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پر چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بدھ کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ، دوسری جناب زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو ماما، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہی میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تھا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے۔ ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی۔ زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی، قرت تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں۔ ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی ہے اور جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑا کرتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈز کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پہ چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پہ سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پہ ہاتھ باندھتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اماموں کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی سے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت حال خالی ہو گیا، امامہ کو پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ حال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے؟ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ پھر اس موضوع پر آ گئی۔ ہم وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنی قرت اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی، زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ہاں خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ قرت اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی محبت بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان سے تلاوت سن لو تو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویری نے خاصی دیر کے بعد اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اور جو امامہ، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا، امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں؟
جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، کیا رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، اور پلیز اب مجھے سونے دو، امامہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، اور اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز مجھے اس قدر اچھی کیوں لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی؟ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے ہے، اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔ آواز میں تاثیر اور عشق، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سوز، گداس، سلوچ، مٹھاس، آخر کیا تھا اس آواز میں؟ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے سوچا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دم اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ اور مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پہ درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر اور لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اسے اپنی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے، اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بھرائی آواز اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش و آواز میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی ہے۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پہ رکھ کے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امام ہاشم کی اپنی زندگی بھی اسی مرحلے پہ آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رکت تاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے اور عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا۔ سبیہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنوں کی طرح تھی، جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔
میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے میں استقامت بخشی، دوسری طرف اس کے باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب ازجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شاعر اور عقائد میں اتنے دھڑلے تھے تحریفات کی جاتی تھی۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ہی ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل طور پہ پیچھے چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے ازجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ تم انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ سبیہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا تھا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں، اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ جائز تو نہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے کچھ بھی نہیں لینا پڑے گا۔ سبیہ نے اسے سمجھایا۔ سبیہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا ایک پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھ گھنٹے تک سڑکیں ناپلے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی۔ صاحب، کھانا لاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا، کمرے کی لائٹ آن کر گیا۔ وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی گلائی کے رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر دھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب اور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دی، مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ! وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسی لے کے میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازم آیا ہوا ہے نیچے اس کا، تم میرے ساتھ چلو۔ امامہ نے بے اختیار ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہاری اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی حرکتیں یہ کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پہ پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا، اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے؟ امامہ نے آخری سیڑھی پہ پہنچ کے کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند ہو۔ وسیم
میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی. پتہ نہیں اس نے کس چیز سے اپنی کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے. اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے ماما کو خیال آیا اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہے. وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے کیا، اور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اسے دروازہ توڑ دیا. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل آئے تھے. تو مہاراج یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا. اور گاڈ سیک، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی تم؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو. ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے. چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا. امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی. کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے ہی قد آدم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایک ایکٹریس کی بڑی بڑی اریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہوں. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. ایک طرف بیڈ پہ پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی. وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھی، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں. ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا. وسیم اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکتے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ وسیم اور وہاں موجود ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا. امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی مگر میں کامیاب نہیں ہوا. انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا. امامہ نے کرسی پہ بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا چادر کا کونا ہٹایا. زخم بہت گہرا اور لمبا تھا. ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا. سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی. وسیم بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ. اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے خون پر نظر ڈالی. وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا. سالار نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا. کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی. ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے کرہانے پر مجبور کیا تھا. اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے ایک بار پھر وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. تم لوگ دفع ہو جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا. یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ. گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ، بلڈی باسٹرڈ، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا. امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا. ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہی. اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کراہتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پہ رکھ دی جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا، اور وسیم کے ہاتھ سے بینڈیج لے کے لپیٹنا شروع کر دیا. سالار نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا. کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی. دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا. اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے. امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا. امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری کوشش سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں گال پہ دے مارا. تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی. کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں سے کہہ رہی تھی. اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سالار نے اس لڑکی کے حکم میں وسیم کو بلند آواز میں کچھ کہتے سنا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا. اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا. مگر اس نے پھر ایک آواز سنی تھی، نسوانی آواز. اس کا بلڈ پریشر چیک کرو. سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پہ پڑنے والا تھپڑ یاد آیا.
وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں بنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے ہوش کب آیا اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھ آئیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بےتابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا تھا۔ وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ ہی کاروائیاں دیکھیں۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی ساری کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی، اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے بچا نہیں سکتے تھے۔ سکندر اور ان کی بیوی کو رات کے 2 بجے ملازم نے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ دونوں میاں بیوی پوری رات نہیں سو سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے؟ ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے سے بڑے سائیکٹرسٹ تک کو دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ جاننے والوں کے درمیان مذاق بن کے رہ گیا ہوں میں اس کی وجہ سے۔ سکندر عثمان بہت پریشان تھے۔ ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا، ایک بار ہم غافل ہوئے اور وہ پھر وہی حرکت کر گزرا ہے۔ طیبہ نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ٹشو کے ساتھ صاف کیا۔ وہ دونوں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں۔ سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا، اور وہ ان کی خاموشی کو غنیمت جان رہا تھا۔ انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے، مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سکندر نے اس رات بڑی تحمل مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ میں نے اسی وعدے پہ تمہیں سپورٹس کار لے کر دی۔ ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعاً احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا۔ سالار اسی طرح چپ بیٹھا رہا۔ کسی اور کا نہیں تو تم ہم دونوں کا ہی خیال کر لو، تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ طیبہ نے کہا، ہمیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کہو، مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا۔ تم نے کبھی سوچا ہے اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ہمارا کیا ہوتا؟ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ خودکشی کی ہر کوشش کے بعد ان سے وہ اسی طرح کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ بولو، چپ کیوں ہو؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ طیبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ماں باپ کو اس طرح ذلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں؟ اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احمقانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈمک ریکارڈ کے لیے۔ سکندر عثمان نے اسے اس کا اکیڈمک ریکارڈ یاد دلانے کی کوشش کی۔ سالار نے بے اختیار ایک جمائی لی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے بچپن سے لے کر اس کی اب تک کی کامیابیوں کو دہرانا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے 15 منٹ اس موضوع پہ بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا، آخر تم کچھ بول کیوں نہ رہے ہو؟ بولو۔ میں کیا بولوں؟ سب کچھ تو آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے، سالار نے کچھ اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔
میری زندگی میرا پرسنل معاملہ ہے، پھر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی۔ تم جو بھی کر رہے تھے وہ مت کرو، ہم پہ کچھ رحم کھاؤ۔ سالار نے ناراضی سے باپ کو دیکھا۔ تم آخر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے؟ فضول میں بحث کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اس بار طیبہ نے سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا کوئی بھی ایسی حرکت، سالار نے بیزاری سے جس سے ان دونوں سے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کے وعدے پہ مطمئن نہیں ہوئے تھے، نہ وہ نہ ان کی بیوی، مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے اپنے اس بیٹے پہ فخر کرتے آ رہے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا۔ جتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا، اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ گئے تھے تم اس کی خیر خیریت دریافت کرنے؟ امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی، اچانک اسے سالار کا خیال آیا۔ پہلے سے تو کافی بہتر حالت ہے اس کی، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے۔ وسیم نے اسے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں؟ امامہ حیران ہوئی۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ خیریت دریافت کرنا، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، امامہ نے کچھ تامل سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلیں گے۔ حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے شکریہ وغیرہ ادا کرنے کے، ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچا لی، کس قدر بر وقت مدد کی تھی ہم نے، مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ امامہ نے تبصرہ کیا۔ تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئے، اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ شوق کے ہاتھوں؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وسیم نے قدرے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور امی اور بابا جب پرسوں ہاسپٹل میں اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں، وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ مگر آخر تمہاری دوست کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بیٹھائے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے مجھے سب کچھ بتا کر ہی سب کچھ کرتا ہوگا۔ مجھے کیا پتا وہ کس لیے سب کچھ کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے؟ تمہارا اتنا گہرا دوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ اتنا گہرا بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں مجھے بتانے لگے، اور ویسے بھی میں کیوں اتنا کروں دوں اسے؟ ہوگا کوئی مسئلہ اس کا؟ تو پھر بہتر نہیں کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پہ رہو، ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم نے بھی اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو؟ ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اسے اگر یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آ جائے گا، وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا، وہ صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا۔ تم سے ذکر کیا تھا اس نے اس بارے میں؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے تو نہیں کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا، وسیم نے سالار کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا، اس وقت مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا۔ میں نے تو اللہ میاں کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا، اگر وہ کہیں وہ مر جاتا تو مجھے بڑا پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا، امام نے قدرے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا، وسیم نے مشورہ دیا۔ کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خواہ کا گڑھے مردے اکھاڑوں۔ اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا، امام نے فوراً کہا۔ اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارے رشتہ دار ہے کہ اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سالار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوا اس وقت سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا۔ جو اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا تھا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا۔ اس لیے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے یقیناً اس رات کے ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔
رسمی ایکس رے کے بعد اس کی ممی ماما کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ سالار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں ماما کو بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اس پر قدرے تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ماما کے لیے تشکر یا احسان مندی کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بڑا غرق ہو گیا تھا۔ ماما اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا تھا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے اس کے ساتھ وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے 2-4 اور تھپڑ لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ الیک سلیک کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ سلام دعا کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی تھی، اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا، جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، اس بات تک کا احساس نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پہ کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عادت کے لیے جایا جائے، اور تم اس کے ساتھ میل جل بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، اب تم بار بار اس بات کو نہ دہراؤ۔ وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماما دانستہ طور پہ خاموش ہو گئی، مگر سالار اس کی ناپسندہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک اتفاقی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور ناپسندہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا۔